صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو آدم کے بیٹے کے قدم، آدم کے بیٹے کے قدم یعنی میرے قدم، آپ کے قدم، پوری دنیا کے انسانوں کے قدم، لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ 5 سوال رب العالمین فرمائیں گے، ابھی ان 5 سوالوں کا جواب تلاش کر لیں۔ پہلا سوال عن عمرہ، اے آدم کے بیٹے بتا میں نے تجھے عمر دی تھی وہ عمر کہاں پر لگا کے آیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے پوری عمر کے بارے میں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ اپنی عمر کہاں پر خرچ کر رہے ہو، اگر انسان دوسرے انسان کو جواب دے سکتا ہے تو پھر اللہ کو بھی جواب دے لے گا۔ اگر انسان اپنے دل ہی کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں اپنی عمر کہاں پر لگا رہا ہوں تو پھر رب العالمین کو کیسے جواب دے گا؟ میرے دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے کبھی سوال کیجئے گا، اے میرا ضمیر، میرا دل، مجھے بتا تو اپنی عمر کہاں پر لگا رہا ہے؟ جو جواب ادھر آپ کے ذہن میں آئے گا ادھر بھی آپ کی زبان وہی بولے گی۔ اگر یہاں پر گانے اور فلمیں دیکھ کر گزار رہے ہو تو پھر ادھر بھی یہی جواب دینا ہوگا۔ یہاں پر قبروں کی مٹی چاٹ کر گزار رہے ہو تو پھر ادھر بھی یہی جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ عن شبابہ، یہ بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، ما افناؤ، وہ جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے، کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ آج تو انسان اپنے دل سے سوال کرتا ہے نا کہ بتا یہ جو میرا قوت بازو ہے، زور سینہ ہے، کالے بال ہیں، یہ خوبصورت دانت ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، کیا یہ اسی طرح باقی رہیں گی یا ان پر فنا آئے گی؟ تو انسان کا دل انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تو اسی طرح تو جوان رہے گا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو کمزوری سے بنایا، پھر انسان کو طاقتور بنا دیا، پھر وقت آئے گا پھر ہم انسان کو کمزور کریں گے۔ انسان سوال کرتا ہے نا بتا میری جوانی اسی طرح قائم دائم رہے گی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نہیں، نہ اللہ کے بندے نہ آدم کے بیٹے اسی طرح نہیں رہے گی۔ یہ جو تیری جوانی پر باد و باران کے اشاروں پہ رقص کرتے ہوئے موسم کو خزاں کی خشک چادر میں لپیٹ لیا جائے گا، یہ جو راتوں کی تیری پرسکون نیند ہے نا، تو راتوں کے اندھیرے میں خوابگاہوں میں غوطہ لگاتا ہے، اس نیند کو بے آرامی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تیری پرسکون رات کے دامن میں نچوڑے ہوئے نیند کو بے آرامی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تیرے الفاظ کے موتی، الفاظ کے یگانہ موتیوں کو بیری کی ٹوٹی ہوئی گٹھلیوں میں تبدیل کر کے صحرا میں دفن کر دیا جائے گا۔ تیری مکفہ تحریروں سے بنے ہوئے اوراق کے پہاڑوں کو یہ بڑھاپے کا پانی بہا کر لے جائے گا۔ تیرے یہ کالے بال ہیں نا، ان کالے بالوں پر بڑھاپے کی سفید چاندی کو ملا جائے گا۔ تیرے حسن کے جلووں پہ مور کے پاؤں کی خرچی کو کھرید کر تیرے حسن کے جلووں کے اوپر چموڑ دیا جائے گا، چمٹا دیا جائے گا۔ تیرے محنت سے کمائے ہوئے مال کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر کے فضا میں اڑا دیا جائے گا۔ پھر تجھ سے سوال کیا جائے گا بوڑھے بتا وہ تیرا مال کہاں ہے، بتا وہ تیری اولاد کہاں ہے، بتا وہ تیرے رشتہ دار کہاں گئے ہیں؟ تو جواب نہیں دے سکے گا، تیری آواز کانپے گی۔ اور پھر جب
تیری کمر یوں کمان کی طرح جھک جائے گی تو تو نیچے دیکھ کر چلے گا، پھر بچے تجھے تنگ کریں گے اور سوال کریں گے اے بوڑھے نیچے دیکھ کر کیوں چلتا ہے، اوپر دیکھ کر چلنا۔ پھر تجھے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینا ہوگا میں نیچے جھک کر کوئی خزانہ نہیں ڈھونڈتا ہوں، اپنی جوانی کو ڈھونڈتا ہوں، انہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، انہی گلیوں میں۔ عن عمری ہی، بتا میرا بندہ اپنی جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے؟ پھر تو کانپتی ہوئی آواز میں کہے گا الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، اے میری جوانی تو کاش لوٹ کے آ جائے، پھر میں تجھے بتاؤں کہ میرے بڑھاپے نے میرے کس کس جوڑ میں کتنا کتنا درد کیا ہے، پھر میں تجھے بتاؤں۔ رب العالمین فرماتے عن شبابہ، میں اپنے بندے سے پوچھوں گا میرا بندہ مجھے بتا اپنی جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے۔ میرے دوستو، ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا تو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کے کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، قیامت والے دن سب کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن انسان کے رازوں کو فاش کیا جائے گا بڑی سکرین لگا کر، اور مجمع میں انسان کی ماں بھی موجود ہے، انسان کی بہن بھی موجود ہے، انسان کا والد بھی موجود ہے، انسان کی بیوی بھی موجود ہے، اور رب العالمین سکرین پر انسان کے اعمال دکھا رہے ہیں۔ تیسرا سوال رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے کروں گا، اس سوال میں آگے دو شقیں ہیں۔ عن مالہ، میرا بندہ بتا تو نے مال کہاں خرچ کیا اور مال کیسے کمایا، یہ دو شقیں ہیں، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ یہ بھی تو سوال بڑا غور طلب ہے نا، سودا بیچتے ہوئے ذرا دیکھ لیا کریں کہ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، یہ بڑا مفتی ہے نا، ضمیر انسان کو سچی بات بتاتا ہے۔ سوچا کیجئے گا کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، کہ میں غلط سودا بیچ رہا ہوں یا صحیح بیچ رہا ہوں، یہ ٹھیک بتائے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا میرا بندہ، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آخری سوال رب العالمین فرمائیں گے عن علمہ، میرا بندہ پہلے یہ بتا تو نے علم حاصل کیا یا نہیں، اگر کیا ہے تو یہ بتا اس پر عمل کتنا کیا ہے، پہلے تو یہ بتا حاصل بھی کیا یا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی خوبصورت زبان ایک دن حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا لوگو، جہنم کے اندر ایک بندہ ایسا ہوگا رب العالمین جس کی انتڑیوں کو باہر نکالیں گے، اس کی انتڑیاں یوں درمیان میں پڑی ہوں گی اور وہ ان کے ارد گرد یوں چکر لگا رہا ہوگا، جیسے کوہلو کا بیل اس کوہلو کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، انتڑیاں باہر ہیں، چیخے گا، چلائے گا، اس کی چیخوں پکار کی وجہ سے سارے جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس کو کیا ہوا۔ وہ جب اس کے نزدیک آئیں گے نا، وہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہ تو ہمارے خطیب صاحب ہیں، یہ تو ہمارے امام صاحب ہیں۔ وہ کہیں گے تو یہاں پر کیسے، تو ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتا تھا، تو ہمیں کہتا تھا اچھے عمل کرو، تو ہمیں کہتا تھا کہ گندے کام نہیں کیا کرو، تو ہمیں کہتا تھا کہ نمازیں نہیں چھوڑا کرو، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ وہ عرض کرے گا لوگوں، میں تمہیں تو کہتا تھا کہ غلط کام نہیں کرو، لیکن میں خود کیا کرتا تھا، خود کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا نہیں کرو، خود کیا کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا نماز قضا نہیں کیا کرو، خود نمازیں قضا کیا کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا گانے اور فلمیں نہیں دیکھو، خود دیکھتا تھا، تمہیں کہتا تھا زنا نہیں کیا کرو، خود کرتا تھا۔ آج رب العالمین نے اس گناہ کے بدلے میں مجھے یہ سزا دی ہے،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شر الناس تحت ادیم السماء، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ اس آسمان کی چھتری کے نیچے، اس نیلی چھتری کے نیچے سب سے بری مخلوق علماء ہوں گے. یہی علماء، یہی علماء دوسروں کو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، خود کرتے ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں اپنے بھائی کا دل نہیں دکھایا کرو، خود کتنے لوگوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے، اکڑ ہے بھائی. خود کہتے ہیں یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، خود مال کھاتے ہیں. میرے دوستو یہ 5 سوال ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا تو اللہ کی عدالت کے صرف قدم حرکت کریں گے، باقی حساب کتاب بعد میں ہوگا. یہ 5 سوال ہر انسان سے ہونے. کون سے؟ اللہ اپنی عمر کے بارے میں پوچھے گا انسان سے، میرا بندہ بتا تجھے عمر دی تھی وہ عمر کہاں لگا کے آیا ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال عن شبابی، بتا تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے. تیسرا سوال اللہ فرمائے گی عن مالہ، بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا ہے. اس میں 2 شقیں، 4 ہو گئے. آخری سوال عن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندہ بتا تو صحیح تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے. ان 5 سوالوں کے جواب دے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. میرا دوست وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کی انسان کے ساتھ براہ راست بات ہو رہی ہوگی، براہ راست. میرے دوستو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اپنے پیغمبر کی نقل اتاریے گا. جس طرح ہمارے پیغمبر اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں اسی طرح زندگی گزار کے جائیے گا. فقر کے اندر زندگی گزار کے وہ چلے گئے. ایک دن اللہ کے پیغمبر ایک باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں والے باغ میں. آپ کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف فرما تھے. اللہ کے پیغمبر وہ خراب کھجوریں اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ عبداللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. وہ جھاڑ کر کھا رہے ہیں. ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے کر گئے. آواز آئی فاطمہ میں آیا ہوں. عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب اپنی چادر اندر پھینک دیجئے گا، میرے سر پر لینے کے لیے میرے پاس دوپٹہ موجود نہیں ہے. پھر دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی. فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب کئی دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا، کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے یہ پہاڑ اللہ سے سونے کا مانگ لوں، لیکن یاد رکھنا اس کا حساب دینا ہوگا. فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے یہ سونے کے پہاڑ سونا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے گا. میرے دوستو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. دنیا کو بالکل نہیں چھوڑیے گا، کمائیے گا اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو خوشیاں دیجیے گا، راحتیں دیجیے گا، ان کا پیٹ بھر کر سوئیے گا. لیکن میرے دوستو اپنے بچوں کے لیے کبھی حرام نہ کمائیے گا، کبھی حرام نہ کمائیں. حرام کے لقمے کے ساتھ جو اولاد جنم لیتی ہے وہ انسان کی کبھی فرما بردار نہیں ہوا کرتی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جسم حرام کے لقمے کے ساتھ پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اپنے بچوں پر ظلم نہیں کریں. میرے دوستو یہ کچھ باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.